آج تھوڑی علمی باتیں ہیں، ذرا غور کرنا، غور کرے تو سمجھ میں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم سب لوگوں تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمارے اسلام کے اندر علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کا جو نزول ہوا اس میں سب سے پہلا لفظ علم ہی ہے، اقرا۔ اور علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری اہمیت اور بہت ساری باتیں بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں زیادتی کے سوال کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دنیا کی کسی چیز کی زیادتی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن علم کی زیادتی کا سوال کیا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی ایسا کہیے، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ مختلف انبیاء کرام آئے، الگ الگ معجزے اللہ نے ان کو دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا تھا کہ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے اس طرح، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ عصا پھینکتے ہی وہ عصا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا، بلکہ ابدی معجزہ علم کی شکل میں قرآن دیا گیا۔ جس وقت علم بہت کافی لمبا چوڑا بولتا تھا، وہ وقت اللہ کے نبی کو ان پڑھ بنا کر کے قرآن پاک کو دیا گیا کہ وہ سارے علوم کی چابی ہے۔ قرآن پاک معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ یہ معجزہ تب بھی معجز کرتا رہا، عاجز کرتا رہا لوگوں کو، آج بھی عاجز کر رہا ہے، قیامت تک عاجز کرتا رہے گا۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کتنا بھی بڑھ جائے، اس کی اصل قرآن پاک میں آپ موجود پائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، نئے نئے باتیں سائنس نکال کر کے بتاتی ہے، لیکن ان باتوں پر غور کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر وہ باتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا 1400 سال پہلے سے اب تک اور قیامت کی صبح تک آنے والے ساری چیزوں کے اندر قرآن جو ہے گائیڈ کرتا رہے گا اور سامنے والوں کو عاجز کرتا رہے گا۔ کتنا بھی محنت کر کے ایک بات لے کے آؤ آپ، اس کی اصل چیز 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے موجود رکھا ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے علم کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی اور علم والوں کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، تو اگر ہم دیکھیں گے کہ ایمان بھی علم میں داخل ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ بولنے سے پہلے علم حاصل کرو، جانو۔ تو علم پہلے ہے، بعد میں توحید ہے، بعد میں رسالت ہے، جو بھی ہے بعد میں۔ تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، خاص کر دینی علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، العلم لا يعادله شيء اذا اريد به وجه اللہ، علم جس سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو تو دنیا کی کوئی چیز علم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرے کوئی، تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے، اس جیسی نعمت دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم کے بارے میں یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں گے علم کے بارے میں تو علم شرعی، شریعت کا علم جو لا ہے، اسلامی علم، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے علم شرعی کا، کتاب و سنت کا، احکام شرعیہ کا ظاہری علم۔ ظاہری علم یعنی قرآن میں یہ باتیں ہیں، حدیث میں یہ باتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں شریعت کا ظاہری علم۔ اور ایک علم ہے
کتاب و سنت میں موجود اسرار شریعت کا علم، قرآن اور حدیث کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، یہ راز کا اندر کا علم، پوشیدہ علم، یہ اندرونی علم ہے۔ تو علم دو طرح کا ہے، علم شریعت دو طرح کا ہے، ایک تو ظاہری علم اور دوسرا اسرار و شریعت کا باطنی علم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، دو علموں کو ایک جگہ ذکر کیا، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب یہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت دو دیا۔ علم یہ ظاہری علم ہے، حکمت یہ پوشیدہ علم ہے۔ پوشیدہ علم کو حکمت بولتے ہیں اور ظاہری علم کو یہ علم بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوشیدہ علم کے بارے میں، اسرار شریعت کے بارے میں، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک اخلاص کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارے، اخلاص کے ساتھ کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہر کام کرے، ہر بات بولے، تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے اللہ تعالیٰ پھوڑتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں، اہم باتیں اس کے دل کے اندر آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، نماز عصر کا وقت تھا، تو رکا کر کے کہنے لگا کہ اے علی بتائیے دنیا کے اندر ایسے کتنے مخلوقات ہیں اللہ کی جو بچے دیتے ہیں، اور کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو انڈا دیتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ گئے یہ شیطان ہے اور یہ مجھے نماز عصر سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت علی دیکھو کتنے حکمت والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں، جس جانور کے کان اندر ہو وہ انڈا دیتے ہیں، جس مخلوق کے کان اندر ہو وہ انڈا دیتے ہیں، جس مخلوق کے کان باہر ہو وہ بچہ دیتے ہیں۔ تم بیٹھ کر کے گنو باہر مخلوق میں سے باہر کے کون کس کے کان باہر ہے، کس کے کان اندر ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو حکمت دیکھو، کان جس کے باہر رہتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ ڈالفن دیکھیں، دوسرے بہت ساری مچھلیاں جو ہے نا انڈا دیتی ہے، ڈالفن بچے دیتا ہے۔ بچے آپ دیکھیں ڈالفن کے کان باہر ہوتے ہیں، تو کان جس کے باہر ہوتے ہیں یہ بچے دیتے ہیں، اور کان جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ حضرت علی یہ حکمت کی باتیں تھی، کیونکہ وہ بڑے حکیم تھے، اس لیے کہ وہ بڑے اخلاص کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کتاب و سنت کا ظاہری علم ہے، شرعی علم، یہ 5 چیزوں سے 5 طریقے سے ہم کو آتا ہے۔ ایک تو بات کو غور سے سننا، جو بھی بات قرآن کی حدیث کی ہو غور سے سنیں گے تو وہ علم آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو، قرآن مجید کا ایکسپلین بتایا جا رہا ہو تو غور سے سنو، یہ علم آنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کلاسوں کے اندر بھی کامیاب بچے کون ہوتے ہیں، کامیاب اسٹوڈنٹ کون ہوتے ہیں، یہ پہلے بینچ پہ بیٹھتے ہیں اور پورے لیسن کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جیسے ہی غور سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھے گا، لکھیں گے، نکل کے آئے گا، یہ بڑے بنے گے۔ اور جو سبق لیکچرر جب لیکچر دیتا ہو تو کھیل رہے ہو، ادھر ادھر انسنی کر رہے ہو، تو یہ کبھی اوپر نہیں آتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے لیسن کو پہلے غور سے سنو، پھر اس کے بعد اس کو کاپی میں نوٹ کرو، اس کے بعد تم دوبارہ اس کا یاد کرو، وہ تم کو آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ظاہری علم جو ہے دنیا کے اندر قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ کوئی بھی آپ کتاب پڑھو غور سے سننا ہے استاد کے پاس سے۔ دوسرا کیا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا، اور تیسرا کیا ہے، اچھی طرح سمجھنا، اور چوتھا کیا ہے، اس کو یاد رکھنا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسے ہم پڑھائیں گے آپ کو کہ آپ نہیں بھول پائیں گے، تو یاد رکھنا اس کو جو بھی پڑھے۔ اس کے بعد 5واں علم آنے کے لیے جو علم سیکھے اس کو لوگوں میں بتانا۔ علم اور مال، یہ دو میں فرق یہ ہے، بڑا فرق، کہ علم بتانے سے بڑھتا ہے، مال وہ خرچ کرنے پر گھٹتا ہے۔ مال اور علم کا موازنہ اگر کمپیئر کریں تو علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم آپ دیکھیں جتنا زیادہ علم کو استعمال کرتے رہیں گے اتنا زیادہ علم بڑھتا رہے گا۔ آپ کے پاس 2 باتیں ہیں، آپ کسی کو بول دیے، وہ باتوں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، اور باتیں آپ کو آ جاتی ہیں۔ علم بڑا تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ بوڑی دیکھے، بوڑی کنویں کے اندر اگر پانی نہ نکالا جائے تو بوڑی سوکھ جائے گی، پانی نکالتے رہیں گے تو نوا پانی آتے رہتا۔ تو یہ علم کا مسئلہ ہے، اتنا زیادہ جو ہم جانتے ہیں وہ دوسروں کو ہم بتائیں گے تو علم ہمارے اندر اور بڑھتا رہے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزوں کے لیے اصل جڑ کیا ہے
کیا کرنا ہے یہ 5 چیزوں کو کرنے کے واسطے؟ وقت کی حفاظت کرنا، بے فائدہ کاموں سے بچنا. وقت کی حفاظت کریں گے تو علم حاصل ہوگا، اس علم کے ذریعے سے ہم کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی. یہ ظاہری علم ہے. اور جو باطنی علم ہے، علم کی دوسری قسم اسرار شریعت کا علم، یہ بھی 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. 5 چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو اندر کا علم آتا. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے کھیڑے گاؤں کے معمول رہتے، ان پڑھ رہتے، کچھ بھی نہیں آتا، سٹی میں آ کے بڑے بڑے لوگوں کو دھول چٹا دیتے، بڑے بڑے لوگوں کو دھول چٹا دیتے. ان کو بڑے لوگ جو بڑے بڑے انجینئر رہتے وہ تک بیت کر لے کے رہتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ایسے لاجک بولتے رہتے. وہ کھیڑے گاؤں کے چھوٹے میں معمولی کپڑے پہن لے کے رہتے، لیکن ان کو اتنا علم کہاں سے آ گیا اندر؟ وہ بڑی بڑی ڈگریاں بھی کچھ پڑھے نہیں ہیں، لیکن بڑی بڑی ڈگریاں پڑھنے والوں کو نیچے بٹھا دیتے ہیں. یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسرار اور رموز کا علم، حکمت کا علم، اندر کا علم، بہت چالاک علم. ایک یہودی تھا، ایک مسلمان کے پاس آیا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، مسلمان فارمر تھا. اس نے کہا کہ دیکھو جی تمہارے محمد نے داڑھی رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی نہیں رکھنا چاہیے. اس نے کہا کہ کیوں بھائی؟ یہ جاہل ہے، یہ جو فارمر ہے جاہل ہے، مسلمان ہے. کہا کیوں بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھنا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو داڑھی نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں رکھے؟ تو اس نے کہا اچھا تب تو ہم کو دانت بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو دانت نہیں تھے، تو توڑو تمہارے دانت توڑ دو. دیکھو شریعت کا علم اس کے اندر ایسا، حالانکہ وہ جاہل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر کا علم دیا اس کو. یہ 5 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے پاس ظاہر میں علم نہ بھی ہو، حکمت اللہ دے دیتے ہیں، چالاکی دے دیتے ہیں، بہت چالاک ہو جاتے ہیں ہم لوگ. 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہونا، ہر کام میں، ہر بات میں. نبی جیسا کرے ویسا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایک نور دے گا. وہ نور سے ہم راستے کو پہچانیں گے. کوئی کچھ بول رہا ہو تو صحیح بات کیا ہے؟ ہم ادونی کے اندر ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آج وہ مارکیٹ بند کر دینا چاہیے، گوشت مارکیٹ مسلمانوں کا مشہور ہے ادونی میں، بند کر دینا چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے بند کر دیں گے. سب لوگ خوش ہو گئے، یہ جو غیر لوگ تھے، کہ ہماری بات چل گئی. تو وہ جو اس میں سے جو بڑا تھا اس نے آ کر کے کہا ہم بند کر دیں گے. آج کا منافع کیا ہے، کتنے لوگوں کو، ہر آدمی کو کتنا فائدہ آتا ہے وہ تم دے دو، آج ہم بند کر دیں گے. یہ جو حکمت کی بات اس نے سوچ کر کے کہی، یہ کیا حکمت تھی؟ حالانکہ وہ جاہل تھا. بھائی جو بھی دکان کھولتا ہے منافع کے لیے، فائدے کے لیے، کمانے کے لیے، تو آج کا فائدہ ہمیں دے دو، آج ہم دکان بند کر دیں گے. اب سامنے والا حیران ہو جاتا، اپنے کو نقصان نہیں ہوا، سامنے والا ہم کو نقصان کرنے کے لیے آیا، الٹا اسی کا نقصان ہو رہا ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں، اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سورہ حدید میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، مومنو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے ڈبل اجر تم کو دیں گے. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، ایک ایسا نور اللہ عطا کریں گے، وہ نور میں تم چلو گے، روشنی ملے گی تم کو. یہ حکمت ہے. یہ آپ کو کوئی بھی بیوقوف اور الو نہیں بنا سکے گا. اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے والوں کو علم، یعنی دل کے اندر وہ حکمت دے گا، وہ چالاکی دے گا کہ چالاک زندگی وہ گزارے گا. اس کے بعد یہ کہا ایک آیت میں انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائے. تو جو نبی کی بات کو مانتا ہے اندھیروں سے نکل کر کے وہ روشنی کی طرف آ گیا. ایک حدیث میں پیارے نبی نے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں ایک صاف واضح روشن راستے پر امتیوں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے راتیں بھی دن کے جیسا روشن ہے. اب بولو دن کے جیسا روشن ہے، روشنی کے راستے پر چلنے والے کو گڑا کہاں ہے، کانٹے کہاں ہے معلوم نہیں ہوگا. ایسا زندگی کے راستے میں، آگے کے راستے میں، فیوچر کے راستے میں ہم کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جن چیزوں میں ہمارے لیے نقصان کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، وہ سب چیزیں نظر آئیں گی. یہ نور کے موجودگی کی وجہ سے. یہ نور کیسے آتا ہے؟ رسول کی اتباع سے آتا ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، بڑی چوڑی لمبی چوڑی باتیں، لوگوں سے موٹی موٹی کتابیں کچھ نہیں پڑھنا ہے. پیارے نبی نے جو کہا اس کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ حکمت بھر دیں گے، ہمارے اندر حکمت کو بھر دیں گے، بہت چالاک ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ کرنا. ہمیشہ یہ اندر کا علم آنے کے لیے، اسرار اور رموز کا علم آنے کے لیے ہم کو ہمیشہ
मैक्सिमम अल्लाह की तरफ तवज्जो करना है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करना है। हमारा काम है, काम हो रहा है, लेकिन ज़हन के अंदर परवरदिगार की तरफ तवज्जो है कि परवरदिगार ने हमें पैदा किया, ये सारी चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह का इस्तेहज़ार रखें ज़हन के अंदर, अल्लाह ताला को हम याद रखें। तो इससे भी क्या है, चालाकी मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हिकमत अता फरमाते हैं। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, नौजवान हुए, तो हमने उनको इल्म और हिकमत दिया। देखो इल्म दिया, ज़ाहिरी इल्म दिया, हिकमत भी दिया, यानी अंदरूनी इल्म दिया, इसलिए कि वो एहसान वाले थे। एहसान किसको कहते हैं? एहसान ये है कि हर काम अल्लाह ताला को सामने रख करके करे, ये समझे, ये समझ करके करे अल्लाह हमें देख रहा है, ये एहसान है, तवज्जो है, तवज्जो अल्लाह की तरफ। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसको हम चाहते, अचानक मजलिस में वो आ गया, हम इससे बात कर रहे हैं, ज़हन हमारा उधर होता है, तवज्जो उधर होती है। तो ये तवज्जो हमारी दुनिया के हर काम भी करते हो हम, वो तवज्जो हमारी अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, परवरदिगार की तरफ होती है ज़हन के अंदर, के परवरदिगार हम कुछ भी बात बोले, सामने वाले को हमारी बात पसंद आ रही है, हम खूबसूरत हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, हम मालदार हैं, कुछ भी हो, ज़हन के लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़हन के अंदर ये बात हो कि मालिक ने मुझे दिया है, अल्लाह ने मुझे अता किया है। इस तरह इस्तेहज़ार अल्लाह ताला का ज़हन के अंदर हो, तो अल्लाह ताला हिकमत और दानाई हमें देते हैं। इसके साथ साथ तीसरी बात, नफ्स को शहवात से रोके रखना। ये नफ्स को ख्वाहिशों से रोके रखने से हिकमत मिलती है, शरीयत के अंदर का इल्म समझ में आता है। सूरह जाथिया में अल्लाह ने फरमाया, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म। बहुत मारता है आप लोग, ये इल्मी बातें हैं, इल्म की बातें ऐसे होती है, लेकिन ये बहुत अहम है। अभी जो मामूली बातें रहती ना, तो उससे ये इल्म की बातें जरा बोझ कवाता, लेकिन यही असल है, बहुत अहम बातें, इसको थोड़ा गौर करेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए शुरू में बोलते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है आज आप लोगों को। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने नबी नहीं देखा एक ऐसे आदमी को जिसका परवरदिगार, जिसका रब कौन है, उसके ख्वाहिशात नफ्स है, यानी वो नफ्सानी ख्वाहिशात को ही अपना रब बना लिया है, जो नफ्स बोलता है वो करता है। तो नतीजे में अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आंखों पर, उसके दिल पर, उसके कानों पर मोहर लगा दिया। देखो अब इल्म आने का जरिया क्या है, आंख है, कान है और जबान है, ये तीनों को अगर मोहर लग जाए तो इल्म नहीं आएगा। तो वो आदमी शरीयत के इल्म से महरूम रहता है जो आदमी नफ्स की ख्वाहिशात पर चलता है, नफ्स की ख्वाहिशात पर चलता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बड़ी गुनहगार थी। उनका गुनाह क्या था? कौम लूत का गुनाह क्या था? कौम लूत का गुनाह यह था कि मर्दों से ख्वाहिश को पूरी करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब में मुब्तला किया। अजाब में मुब्तला करके उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि बल अंतुम कौमुन तजहलून, जाहिल कौम हो तुम जाहिल हो। अल्लाह ने जाहिल क्यों कहा? इसलिए कि वो ख्वाहिशात पर अमल करने वाले थे। मालूम यह हुआ, ख्वाहिशात पर अमल करना इंसान को जाहिल बनाता है, और ख्वाहिशात से रुके रहना इंसान को आलिम बनाता है। ख्वाहिशात को अनकंट्रोल कर देना, जैसा दिल बोले वैसा रहना, कोई हमारे अंदर कंट्रोलर नहीं है, जैसा जो मर्जी आया वो करते रहना, ये जिहालत है, इसको जाहिला की बोलते। और इसके मुकाबले में जो है वो इल्म है, वो नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने पर मिलता है। मेरे भाइयों, इसके साथ साथ निगाहों को नीचे रखने से भी इल्म आता है, हिकमत का इल्म। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी अल्लाह ताला के खौफ से किसी गैर महरिम औरत पर नजर पड़ी, उसकी फौरन नजर को हटा लिया, अल्लाह ताला उसको ऐसा ईमान अता करेगा जिसकी मिठास वो दिल में पाएगा, दिल के अंदर वो हिकमत मिलेगी, उसको मिठास मिलेगी। गैर महरिम औरत जा रही है, अचानक अब नजर पड़ गई, फौरन उसने हटा लिया, तो अल्लाह ताला दिल के अंदर एक ऐसा सुरूर और ऐसी खुशी देंगे, दिल में वो महसूस करेगा, बहुत खुशी मिलेगी इसको। इस हदीस पर अमल करके देखो। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम कहते हैं, एक बहुत बड़े आलिम है, कहते हैं कि ऐसे शख्स पर जो आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, अल्लाह मारिफत के दरवाजे खोल देते हैं, इल्म के दरवाजे खोल देते हैं। निगाहों की हिफाजत करने वाले को अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। जो आदमी हराम से अपनी आंखें बंद कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी दिल की आंखों को खोल देते हैं। हराम चीजों से आंखें बंद कर लिया, आंखें चुरा लिया, तो दिल की आंखें अल्लाह ताला उसकी खोल देते हैं।
ہر ایک چیز کو اچھے انداز میں دیکھنے لگتا ہے. یہ اسرار و شریعت کا اندر کا علم ہے جو نگاہوں کو نیچے کرنے سے آتا ہے انسان کو. اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز ہے حلال مال, رزق حلال کھانے سے. رزق حلال کھانے سے انسان کو صحیح علم آتا ہے, اس کو صحیح عمل کی توفیق ملتی ہے. حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام کھائے گا کمپلسری اللہ کی نافرمانی کرے گا, چاہ کر کے ہو نہ چاہ کر کے ہو. اور جو آدمی حلال کھائے گا کمپلسری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا, چاہ کر کے ہو یا نہ چاہ کر کے. حرام کھانے سے دل میلا ہوتا ہے, جب دل میلا ہو جائے تو میلے دل میں علم نہیں آتا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس جا کر کے سوال کیے, شکوت الی وکیع من سوء حفظی, استاد جی میں جو بھی پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں, کیا معاملہ ہے؟ استاد جی نے کہا کہ فارشدنی الی ترک المعاصی, گناہ چھوڑ دو, برائی کے کام چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہ, کیونکہ یہ علم اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اللہ اپنا علم گنہگاروں کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اندر کا علم, ظاہر کا علم گنہگاروں کو نہیں دیتے. آج امت مسلمہ ڈگریوں کے میدان میں بہت آگے ہے, ان کو ڈگریاں مل رہی ہیں, ظاہری علم بہت ہے ان کے پاس, لیکن باطنی علم کی کمزوری ہے. ایک آدمی کو کھڑا کر کے بٹھا کے ایک مسئلہ پوچھو, صحیح طور پر وہ جواب نہیں دے سکتا, صحیح طور پر وہ جواب نہیں دے سکتا. اب وہ کتنے بھی ڈگریاں پڑھ لو, اس وقت میں وہ فیصلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو کیا فائدہ. اب ایک مسئلہ سامنے آیا, اس مسئلے کے لیے اب حل کیا ہے؟ اب یہ بڑے لوگوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے, پریشان ہوتا ہے, کھڑ کے یہ کام کرنے پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے بول کر کے. اس کے اندر وہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے. اس کو ہم فصل الخطاب بولتے ہیں, یعنی وہاں گواہ کھڑ کر کے صحیح فیصلہ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے. بڑے بڑے ہو گئے ہم لوگ, لیکن یہ معاملے میں بالکل چھوٹے ہیں, بچے ہیں, کچے ہیں, بہت کچے ہیں عقل کے. کیا بڑے بڑے باتیں سمجھ میں نہیں آتے, ہم کو کیا کرنا ہے معلوم نہیں ہے. ایک دم بڑے بڑے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. گھر کا جو بہت بڑا آدمی رہتا ہے وہ جو بولا وہی ہمارے ذہن کے اندر اون ہونے, اب ہمارے فائدے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے کرنے کا ہمارے ذہن کے اندر. یہ حکمت سے خالی ہے. حکمت سے خالی کیوں ہے؟ اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے, خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے, نگاہوں کو نیچے نہ رکھنے کی وجہ سے. یہ اس طرح کے یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ رزق حلال نہ کھانے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اندر سے حکمت کو چھین لیا ہے. پرانے زمانے میں علم کم تھا لیکن لوگوں کے اندر حکمت زیادہ تھی. بڑے بڑے حکمت کی باتیں بولتے تھے, بڑے حکمت کی باتیں بہت بولتے تھے. آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر لالچ زیادہ ہو گئی, لالچ زیادہ ہو گئی, ایک دوسرے کے مال پہ آنکھیں لال کرنا زیادہ ہو گیا. پرانے زمانے میں لوگوں کا موقف کیا تھا معلوم ہے؟ ان کو کچھ علم نہیں تھا لیکن اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دوسروں کے مال کو پیخانہ سمجھو. بولتے کتنی بات, کتنی معمولی بات ہے, اور کتنی اچھائی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا, اس کو لالچ نہیں رکھنا, اس سے آنکھوں کو لال نہیں کرنا. وہ اس کے لیے بہتر ہے جس کا ہے وہ مال تمہارا نہیں ہے تو تمہارے نزدیک اس کو پیخانہ ہے, پیخانہ سمجھو. پیخانے سے جتنا دور رہتے اتنا اس سے بچ کر کے رہو. چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں, چھوٹی چیز میں بڑی بڑی باتیں, حکمت کی باتیں. پرانے لوگ یعنی پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیتے تھے. یہ حکمت تھی, اللہ رب العالمین نے باطنی علم ان کو دیا تھا. یہ اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے, رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ علم ہم کو ملتا ہے. تو شریعت ان علم کی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہری 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا باطنی علم, یہ بھی 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے باطنی علم کو مضبوط سیکھنے کی ہم کوشش کریں. اب دیکھو باطنی علم جو سیکھ لیتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو غلط راستے پہ لے جا نہیں سکتا اور قرآن حدیث سے ہٹا نہیں سکتا. لاجک کچھ بھی بولے, یہ اتباع سنت کی وجہ سے اللہ نے اس کو نور دیا ہے, یہ نور سے جواب دے گا, ایسا جواب دے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں یہ بدھزم کا ایک آدمی تھا, مسلمانوں کے وضو پر کامنٹ کیا, مذاق کرتے اس نے کیا کہا, یہ دیکھو جی مسلمان کہتے یہ لگا کو پاد آتا پیخانے کے راستے سے, وضو بناتے, ہاتھا پاما منہ سب دھو لیتے تھے. یہ کیا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. دیکھو پاد آیا ہے پیخانے کے راستے سے اور یہ وضو بنا رہے, ہاتھوں کو, منہ کو, چہرے کو سب کو وضو بنا رہے, ٹوٹ گیا تھا نا. تو انہوں نے کیا کیا, بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے کھینچ کے ایک گھوسا مارے, بول کے چیخا. وہ دیکھو جی یہ کتنا بیوقوف ہے, پیٹ کو مارا ہو تو منہ سے آواز کر رہا ہے, پیٹ سے مارا ہو تو منہ سے آواز کر رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ سور حرام ہے نا,
اسلام کے اندر سور حرام ہے اور گائے حلال ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ماس سب ماس، کیا سور کیا گیا، یہ ماس جو ہے گوشت سب گوشت ہی ہے، سور کا بھی گوشت ہی ہے، گائے کا بھی گوشت ہی ہے. تو سور کا گوشت حرام اور گائے کا گوشت حلال، کیا ہے یہ، کیوں بولے ایسا بدھزم کا آدمی. اس کا فوراً جواب دیے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناری ناری سب ناری، کیا جورو کیا میاں، عورت تو سب عورت ہی ہے، بیوی کیا ہو ماں کیا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو ماں کے ساتھ سلوک کرتے، ماں الگ ہے بیوی الگ ہے نا، کیوں تفریق کر رہے ہو، دونوں بھی عورت ہے نا. ویسے ہی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. اللہ نے حکمت دی تھی، بڑے حکمت، بہت حکمت. یہ اتباع سنت سے قرآن و حدیث پر مضبوطی سے عمل کرنے سے اللہ وہ علم دیتے ہیں فوراً ہم رد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. علم زیادہ نہیں ہوتا لیکن حکمت بھر جاتا ہے دل کے اندر، وہ قرآن حدیث کو بچا کر کے سامنے والے کو ہرانے کی بات انسان کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں شریعت کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کے ذریعے سے دنیا کے اندر آخرت کی پونجی اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک.